21 ماہ رمضان المبارک 40 ہجری شہادت امیر المؤمنین مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام 19 ماہ رمضان 40 ہجری کو مولا امام علی علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی کہ ابن ملجم ملعون نے مجھے شہید کر دیا، اسے پکڑ لو۔ بس لوگ محراب کی طرف دوڑے، دیکھا کہ آپ علیہ السلام محراب میں گرے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کا فرق مبارک شگافتہ اور پھٹ چکا ہے۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب حسنین علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو گھر سے مسجد کی طرف دوڑے۔ جب محراب کے قریب آئے تو اپنے پدر بزرگوار کو محراب میں پڑے ہوئے دیکھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا۔ پس آپ علیہ السلام کی ردا کے ساتھ زخم کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ باوجود کہ زخم مضبوطی سے باندھا گیا تھا، خون اس سے بہہ رہا تھا اور آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک زردی سے سفیدی مائل ہو گیا تھا۔ مولا امام علی علیہ السلام کو مسجد سے اٹھا کر انتہائی کمزوری کے عالم میں گھر کی طرف لے چلے اور آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مصلی کے نزدیک کے کمرے میں لٹایا گیا۔ مولا امام علی علیہ السلام کے علاج کے لیے علم جراحی میں سب سے زیادہ عالم ایک شخص تھا کہ جسے اسیر بن عمرو کہتے تھے۔ جب اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے زخم کو دیکھا تو اس نے بکرے کی تازہ و گرم گودے والی ہڈی یعنی مغز والی ہڈی منگوائی، اس کی ایک رگ اس نے باہر نکالی اور اسے شگاف زخم میں رکھ دیا اور اس میں پھونکیں ماری یہاں تک کہ اس کے اطراف زخم کے آخر تک پہنچ گئے اور تھوڑی دیر اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ پھر اٹھا کر اسے دیکھا تو کچھ حضرت کے مغز سر کی سفیدی اس میں نظر آئی۔ پس اس نے مولا امام علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام وصیت کریں کیونکہ اس دشمن خدا کی ضربت اپنا کام کر چکی ہے اور سر کے مغز تک پہنچ چکی ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام مولا امام حسن علیہ السلام کو وصیتیں کر چکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لیں اور قدم شہادت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 21 ماہ رمضان المبارک 40 ہجری کو واقع ہوا۔ اس وقت گریہ وزاری کی صدا آپ علیہ السلام کے گھر سے بلند ہوئی تو اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام و مولا امام حسین علیہ السلام جب غسل سے فارغ ہو چکے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا امام علی علیہ السلام کے حنوط کا حصہ لے آئیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حصے کے بعد رہ گیا تھا، اور یہ اس کافور میں سے تھا جو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ مولا امام علی علیہ السلام کو 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور تابوت میں رکھا۔ مولا امام علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق تابوت کے پچھلے حصے کو حسنین علیہ السلام نے اٹھایا اور اگلے حصے کو جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام نے اٹھا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کو نجف کی طرف جو کوفہ کی پشت پر ہے لے چلے۔ جب آپ علیہ السلام کا جنازہ غری پہنچا کہ جو اب اس کی جگہ پر ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں، جب جنازہ قبر کی جگہ پر پہنچا تو تابوت از خود زمین پر آ گیا۔ پس جنازہ زمین پر رکھ دیا۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے با جماعت نماز جنازہ پڑھائی اور مولا امام علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مولا امام حسن علیہ السلام نے 7 تکبیریں کہیں۔ نماز کے بعد جنازہ وہاں سے ہٹا کر اس جگہ کو کھودا گیا تو اچانک کھدی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد ظاہر ہوئی۔ قبر کے نیچے
ایک تختہ بچھا ہوا تھا کہ جس پر ایک تختی تھی جس پر خط سریانی میں 2 سطریں لکھی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے: سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان و رحیم ہے، یہ وہ ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نبی نے علی علیہ السلام وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طوفان سے 700 سال پہلے کھودا ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا امام علی علیہ السلام کو طلوع صبح سے پہلے غریتین میں دفن کیا اور آپ علیہ السلام کی قبر میں مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، جناب محمد بن حنفیہ اور جناب عبداللہ بن جعفر داخل ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر کو بند کرنے کے بعد ایک اینٹ سرہانے کی طرف سے اٹھائی گئی اور قبر کے اندر دیکھا تو قبر میں کچھ نہ پایا۔ اچانک ایک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام خدا کے صالح بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا ہے، اور اسی طرح خدا انبیاء کے بعد اوصیاء کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پیغمبر مشرق میں وفات پائے اور اس کا وصی مغرب میں رحلت کرے تو خداوند عالم اس وصی کو نبی سے ملا دیتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا امام علی علیہ السلام نے مولا امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میری 4 قبریں 4 جگہوں پر بنانا، ایک مسجد کوفہ میں، دوسری رہبہ کے درمیان، تیسری نجف میں اور چوتھی جعدہ بن حبیرہ کے گھر میں، تاکہ کسی کو میری قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ اخفاء قبر اس لیے تھا کہ مبادہ ملائن خوارج و بنی امیہ جو انتہائی قسم کے دشمن اور حضرت کے عدو تھے کہیں قبر سے باخبر ہوں اور وہ بے حرمتی کا ارادہ کریں۔ یہ قبر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک مخفی رہی، یہاں تک کہ بعض اصحاب اور شیعہ حضرت کے اپنے جد بزرگوار کی زیارت کرنے اور جائے قبر بتانے سے واقف ہوئے۔ ہارون رشید عباسی کے زمانے میں تو تمام لوگوں کے لیے مرقد منور ظاہر ہو گیا۔